علماء عرب فرماتے ہیں کہ جب عرب میں کوئی آیا کرتا تھا نا ہندوستان سے، تو ہم ان کے سامنے امام احمد رضا کا نام لیتے، اگر چہرے پر رونق آتی سمجھ لیتے کہ اپنا ہے، اور نہیں آتی تو سمجھ لیتے کہ اپنا نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علم کے وہ دریا ہیں، لیکن جو نچوڑ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ آپ کے آبا و اجداد دراصل جرنیل تھے، آپ کے آبا و اجداد مجاہدین تھے، اور یہ افغانستان، ان کا جو اصل قبیلہ ہے بڑیش قبیلہ قندھار میں، وہاں سے یہ تشریف لائے۔ وہ سارے کے سارے جو سلطان اور بادشاہ تھے ان کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ تقدیر اور تدبیر، عقل کی تدبیر پر جو تقدیر غالب آئی، اور آپ کے خانوادے میں آپ کے دادا جان رحمت اللہ تعالی علیہ نے تلوار کی جگہ قلم کو ہتھیار بنایا۔ دادا اور پھر والد گرامی، اور پھر 1856 میں تحریک آزادی سے ایک سال پہلے جناب فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام رضا قادری نور اللہ مرقدہ کی پیدائش ہوئی۔ تو خون تو وہی مجاہدوں والا ہے نا، خون تو وہی جو رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ انسان کہتے ہیں نا کہ اصل کو کبھی خطا نہیں ہوتی، اور کم اصل کو بس۔ تو جو اصل ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، تو فاضل بریلوی کے رگوں میں مجاہدانہ خون، مجاہدوں کا خون تھا۔ وہ جو خون تھا اس نے یہ محسوس کیا کہ تلوار کے ذریعے یقیناً سیاسی غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اب قلم کے ذریعے جو علمی غلبہ ہے وہ حاصل کیا جائے۔ اس لیے خود فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، یہ تلوار میرے آبا و اجداد کی نشانی ہے، وہ نشانی میرے پاس بھی ہے، مگر میں نے تو اپنے قلم کی نوک کو اپنا خنجر خونخوار برق بار بنا دیا ہے۔ اعداء سے کہہ دو خیر منائیں، نشر کریں، ان کو بتا دو دشمنوں کو کہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ اگر تم خاموش رہو گے، حضور کی بدگوئی سے بچتے رہو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا یہ قلم، میری قلم کی نوک، یہ جو قلم کی نوک ہے یہ تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ کر کے دکھایا۔ آپ 1856 میں پیدا ہوئے، 1857 میں سلطنت مغلیہ جو ہے وہ جاں بلب ہوئی، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی اور انگریزوں کی حکومت آ گئی۔ ابھی ہمارے برادر گرامی حضرت علامہ مفتی محمد عظیم صدیقی مدظ اللہ العالی سے آپ نے وہ چیز کو محسوس کیا کہ کس طریقے سے انگریزوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا کر ریسرچ کر کے دیکھا کہ آخر ہے کیا معاملہ، تو وہ 3 چیزیں سامنے آئیں۔ تو ان 3 چیزوں میں ایک چوتھی چیز بھی تھی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ کیا کہ جو سرکاری زبان تھی نا، دفتری زبان فارسی تھی۔ انسان سوچتا ہی مادری زبان میں، اسی سے اس کی معاش کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے براہ راست نہیں کام کیا، بلکہ سب سے پہلے سیاسی وار کیا اور کہا جناب دفتری زبان انگریزی ہوگی۔ اور 4000 مدارس دلی میں قائم تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر خود ایک انگریز افسر کہتا ہے 50 کلومیٹر کم و بیش میں گیا ہوں اور میں نے کوئی درخت ایسا نہ پایا جہاں کسی طالب علم یا کسی استاد یا کسی عالم کی لاش ٹنگی ہوئی نہ ہو۔ 4000 مدرسوں میں سوچیں کیا حال ہوا ہوگا۔ تو فاضل بریلوی جن حالات میں ہوئے تو وہاں پر امت کی شیرازہ بندی، اب شیرازہ بندی تو جب کریں کہ جب امت سیدھی راہ پہ چل رہی ہو، جہاں پہ روٹی کے لالے پڑ جائیں، جیسے اہل غزہ ہیں بیچارے اپنی پوری قوت کے ساتھ، جو ابھی تک الحمدللہ یہ مقاومہ ہے، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کھڑا کب تک رہے گا بندہ؟ پیٹ میں دانا، بھوک سے زیادہ دشمنی کوئی چیز ہو سکتی ہے، پیاس سے زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور مکہ المکرمہ پر میں بھی یہی حاضری دی، ہم سب ندیم بھائی ہم سارے ہی تھے،
کہ اے پروردگار عالم ان کے امتحانات زیادہ ہو گئے، اے کریم پروردگار ان پر کرم فرما دے، اے اللہ ان کے حالات پر رحم فرما دے۔ انہوں نے اپنی بساط، اپنی قوت سے زیادہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کی، اگرچہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ پروردگار عالم تو ایسی ہستی ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ، جان سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ان کے ہاتھوں میں ان کے بچے بھوکوں مر رہے ہیں، اور اگر کوئی دانہ پانی ملتا ہے لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان پر گولیاں اور بم برسائے جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنے گھروں میں بموں کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے شہید کیے جا رہے تھے، اب کھانے اور پینے کے لیے ان کی شہادتیں واقع ہو رہی ہیں۔ پتے کھا رہے ہیں، پتے بھی نہیں ملتے کھانے کے لیے، بجری کھا رہے ہیں، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ زباں پر شکوہ نہیں ہے، زباں پر شکوہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک فکر تھی، فاضل بریلوی کا زمانہ، جب آپ کے پیدائش کا زمانہ خطرناک ترین ادوار میں شامل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 1857 کے بعد آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا جو زوال ہوا، وہ زوال 1924 کے اندر سلطنت عثمانیہ کے زوال پر ختم ہوا، اور جو زوال ہوا تھا، اور 57 ممالک یکے بعد دیگر آزاد تو ہو گئے، لیکن ایک مملکت کو بھی آزادی نہیں ملی۔ قید میں رہتے ہوئے اہل غزہ و فلسطین اور برابر میں یمن، اگرچہ زمینی کوئی رابطہ نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے، اور باقی کھڑے تو ہیں اسی طرح جس طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو کر مدد کرنے کی بجائے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہوتے، تصویریں بنا رہے ہوتے۔ سوچیں، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چومکھ کی لڑائی لڑی۔ ایک طرف عقیدے کے سوداگر تھے کہ جنہوں نے فتنہ و فساد کا دروازہ نہ صرف کھولا، بلکہ انہوں نے حضور اقدس آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر مسلسل مختلف طریقوں سے حملے کرتے رہے۔ پہ کھڑی ہوتی ہے اور لوگوں کو دربار اولیاء میں جانے سے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جانے سے روکتی ہے، ایسے ہی یہ کھڑے روکتے ہیں۔ اسی لیے فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے،